إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون صدق الله العظيم. میں ایز اے میڈیا سیکرٹری یوسف وائسرائے آپ لوگوں سے مخاطب ہوں اور ہنگامی اجلاس بلایا گیا ہے. میں رحمان صاحب سے کہوں گا کہ وہ اپنے باقاعدہ اس پریس ریلیز کو پبلک کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اور ان لوگ اداروں کو پتہ چلے کہ ہم کس طریقے سے سفر ہوں. کراچی کے مختلف ایریاز کی الائڈ ایسوسیشنز اور ان کے پریزیڈنٹس آج کی پریس کانفرنس میں سب موجود ہیں. پریس کانفرنس کا بنیادی ایجنڈا کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ایشوز ہیں جس کے اوپر آج کی یہ پریس کانفرنس کی جا رہی ہے. کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے ریلیٹڈ ہیں اور ہمارا ہر ایشو جو بھی ریئل اسٹیٹ کا آتا ہے یا ہم جو ٹرانسفر لیز یا نقشہ پاس کے جتنے بھی کام ہیں سب کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے ہی منسلک ہیں. کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی ہسٹری میں پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ ڈائریکٹر لینڈ کراچی کی جتنی بھی ٹرانسفر لیز یا نقشہ پاس کی جتنی کارروائی انجام ہوتی ہیں اور اس کی جو اپروول دیتا ہے وہ ڈائریکٹر لینڈ دیتا ہے. تو یہ ہسٹری میں فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ 15 ڈیز ہو چکے ہیں اور کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں کوئی ڈائریکٹر لینڈ موجود نہیں ہے. کراچی کی جنرل پبلک جو ہمارے ریئلٹرز ہیں وہ اس سے سفر کر رہے ہیں اور کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں کوئی بھی کام نہیں ہو پا رہا اور تقریباً روزانہ 150 سے 200 ٹرانسفرز یا لیز یا میپ اپروول یا جو روٹین کے کام اس ادارے کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں اس میں سے کوئی بھی کام انجام نہیں پا رہا اور یہ تعداد ہزاروں کی تعداد میں ہو چکی ہے. اور اس میں تمام ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے لوگ کراچی کی جنرل پبلک سفر کر رہی ہے. گلستان جوہر جو کہ کراچی کا ایک اہم ترین ایریا ہے جس میں تمام کام جو کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں ان کا اندراج ہوتا ہے, وہ اس کے رجسٹرز اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ 4 روز ہو گئے ہیں وہ اپنے پاس لے گیا اور ابھی تک انہوں نے واپس نہیں کیے. جب ہم نے ڈی جی صاحب سے بات کرنے کی کوشش کی تو ان کی طرف سے کوئی موقف سامنے نہیں آیا اور وہ رجسٹرڈ ابھی تک اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ میں موجود ہیں اور جو جنرل پبلک ہے وہ سفر کر رہی ہے. اور گلستان جوہر جو کہ کراچی کا ایک اہم ترین ایریا ہے وہاں کا کوئی بھی کام جو ہے وہ اس ڈپارٹمنٹ نہیں ہو پا رہا. گلستان جوہر کا بلاک 6 سندھ ہائی کورٹ کے حکم کے اوپر قبضہ حالی کروایا گیا. اس کے بعد سندھ ہائی کورٹ نے حکم پاس کیا جو وہاں کے الاٹیز جو وہاں کے رہائشی وہ اپنے گھر وہاں پر بنائیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وہاں پر 4 چوکیوں کی اپروول دی. لیکن بدقسمتی سے 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے بلاک 6 گلستان جوہر کے نہ کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ٹرانسفر کر رہی ہے نہ وہاں پر لیز کی کارروائی ہو رہی ہے اور جن لوگوں نے اپنے گھر بنانے ہیں ان کی میپ اپروول نہیں دی جا رہی اور وہاں پر دوبارہ قبضہ گروپ سرگرم ہیں. ہم کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو آل کراچی ریئلٹرز ایسوسیشن کے پلیٹ فارم سے کئی دفعہ متنبہ کر چکے ہیں لیکن آج تک انہوں نے کوئی بھی جواب دینا گوارا نہیں کیا. جانی ٹاؤن جو کہ کراچی کا ایک اہم ترین ایریا ہے وہاں کے کچھ سیکٹر جیسے سیکٹر 8 سیکٹر 10 سیکٹر 15 سیکٹر 16 وہاں پر قبضہ گروپس اپنی کارروائیوں میں مصروف ہیں. جو وہاں کے الاٹیز جن کو کے ڈی اے کی طرف سے فائلیں دی گئی تھیں اور ہمارے کچھ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے لوگ جنہوں نے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی اس جگہ پہ لگائی وہ اس وقت پریشانی کی کفیت میں ہیں اور کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور اینٹی انکروچمنٹ ڈپارٹمنٹ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے وہاں پر کوئی بھی کارروائی دیکھنے میں نہیں آ رہی. حالت اب یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ اوریجنل الاٹی یا جو بھی وہاں کا پلاٹ ہولڈر ہے وہ وہاں پر کھڑا بھی نہیں ہو سکتا. وہ اتنی قوت کے ساتھ وہاں دندناتے پھرتے ہیں اور قانون نافذ کرنے والے ادارے بالکل ان کے سامنے بے بس اور خاموش ہیں. پلاٹ ویریفیکیشن کے لیے وہاں کا کوئی نظام موجود نہیں.
آل کراچی ریئلٹرز ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم کے اوپر ہم نے ان کو تجویز پیش کی تھی کہ آپ یہاں پر کمپیوٹرائزڈ ویریفیکیشن کا نظام لے کے آئیں تاکہ کراچی کا کوئی بھی شہری یا ہم ریئل اسٹیٹ کے لوگ کوئی بھی پلاٹ کی ویریفیکیشن کے لیے آپ کے پاس جائیں تو وہاں پر ہمیں آسانی سے ویریفیکیشن مل سکے. لیکن بدقسمتی سے ویریفیکیشن کا کوئی نظام سرے سے موجود ہی نہیں اور لوگ اپنی مدد آپ کے تحت جا کے وہاں پر معلومات لیتے ہیں اور کے ڈی اے کی طرف سے کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا جاتا. شفٹنگ کے پلاٹ جو کہ کراچی کے مختلف ایریاز میں چاہے وہ سرجانی کا ایریا, چاہے وہ نارتھ کراچی کا ایریا, چاہے وہ گلستان جوہر کا ایریا یا کسی بھی جگہ پر جو کہ قانون کے مطابق کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے پلاٹ لوگوں کو دیے تھے, اس کا شفٹنگ کا ڈپارٹمنٹ بالکل بند کر دیا گیا ہے. اور یہ ہزاروں کی تعداد میں کراچی کے لوگ ہیں جن کی فائلیں وہاں ٹرانسفر نہیں ہو رہی اور تقریباً 5 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے یہ شفٹنگ برانچ بند ہے. اور اگر کسی کی ٹرانسفر کی بھی جاتی ہے تو لاکھوں روپے اس پہ رشوت لی جاتی ہے. اب ان سے پوچھیں کہ آپ اتنی رشوت کیوں لے رہے ہیں تو وہ وہاں سے جواب آتا ہے کہ جی یہ سسٹم کا حصہ ہے, آپ کو سسٹم کے ساتھ چلنا پڑے گا. تو ہم آل کراچی ریئلٹر ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم سے کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ڈی جی صاحب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس ڈپارٹمنٹ کو فوری کھولا جائے اور جو آپ نے قانون کے مطابق لوگوں کو پلاٹس دیے جن کی جگہوں پہ قبضے ہو چکے تھے اور ان کو آپ نے شفٹنگ کے ساتھ دوسری جگہوں پر پلاٹ الاٹ کیے, وہاں پر آپ اس کارروائی کو کھولیں اور اس ڈپارٹمنٹ کو کھولیں تاکہ کراچی کی پبلک سفر نہ کر سکے. آپ نے نقشہ پاس کروانا ہے تو آپ کی سب سے اہم جو دستاویز ہے وہ کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے میپ اپروول کی NOC ہے. لیکن میپ اپروول یا میپ فارورڈنگ کو اتنا مشکل کر دیا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے گھر بنانے کے لیے جب میپ فارورڈنگ کے لیے اپنا نقشہ کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں سبمٹ کرواتا ہے تو وہاں پر اس کو سالوں لگ جاتے ہیں اور اس کا نقشہ کے لیے NOC جاری نہیں کی جاتی. تو ہم ڈی جی صاحب سے مطالبہ کرتے ہیں آل کراچی کے پلیٹ فارم سے کہ اس کو سہل بنایا جائے. 15 ڈیز کے اندر آپ اگر کوئی نقشہ پاس کروانا جائے تو 15 دن کے اندر اس کو میپ کی اپروول دیں تاکہ لوگ آسانی سے اپنے گھر بنا سکیں. کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں آپ اگر کوئی ٹرانسفر کی کارروائی کرنا چاہتے ہیں اپنے پلاٹ کے لیے یا کوئی لیز کروانا چاہتے ہیں یا میپ فارورڈنگ یا کوئی بھی روٹین کا کام, رشوت کا بازار پورے کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں گرم ہے. اس کو ایک سسٹم کا نام دے دیا گیا ہے جس میں کراچی کی جنرل پبلک پریشان ہے. ڈی جی کے ڈی اے سے یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس رشوت کے بازار کو ختم کیا جائے اور لوگوں کو جو بھی وہ اپنا کوئی ٹرانسفر کروانا چاہے یا لیز کروانا چاہے وہ نارمل روٹین میں جا کے ان کے کام کیے جائیں اور یہ سسٹم کو ختم کیا جائے. کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی جہاں کی ریکوری کروڑوں روپے تھی لیکن اس وقت یہ حال ہو چکا ہے کہ ریکوری بالکل نیل ہے. اگر سندھ گورنمنٹ وہاں سے فنڈز جاری نہ کرے تو کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے امپلائیز کو وہاں کی تنخواہ نہ مل سکے. اس وقت ریکوری ڈپارٹمنٹ بالکل 0% کام کر رہا ہے اور ہم کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے کئی لوگوں سے بھی بات ہوئی, امپلائی سے بھی وہاں ہماری بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں کئی ماہ سے تنخواہیں نہیں ملی. کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے کہ فوری روٹین کے کام سٹارٹ کیے جائیں اور ہم ریئل اسٹیٹ برادری جو اتنی بڑی تعداد میں آج یہاں پر اکٹھی ہے اس پریس کانفرنس میں موجود ہے, یہ ان کی موجودگی بتا رہی ہے کہ یہ لوگ کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے کس قدر پریشان ہیں. ہم لوگ چونکہ اس شعبے سے وابستہ ہیں اور کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں جتنا کام اس وقت چل رہا ہے وہ ان ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کی ہی بدولت ہے. اگر یہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹس موجود نہ ہو تو کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں جو اس وقت کام چل بھی رہے ہیں وہ بھی نہ ہو پائیں. تو میں یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کو کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں رجسٹرڈ کیا جائے کیونکہ یہ بات ہم آلریڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے کر چکے تھے اور اس کے اوپر وہاں پر جی ایم میں بھی بات ہو چکی ہے ہماری اور انہوں نے ہمیں وعدہ کیا تھا کہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کو 3 کیٹیگریز میں رجسٹرڈ کریں گے لیکن
اس کے بعد جب ڈی جی صاحب چینج ہوئے تو آگے سے اس پہ بھی کوئی عمل درآمد نہیں ہو سکا. تو آل کراچی ریئلٹر ایسوسی ایشن وزیر بلدیات سندھ اور کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ڈی جی سے مطالبہ کرتی ہے کہ آپ وہاں پر ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کو رجسٹرڈ کریں. کوئی بھی ٹرانزیکشن اگر کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں ہو تو رجسٹرڈ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کے ذریعے ہو. تو اس اہم پیشے سے تعلق رکھتے ہیں, ان کو وہاں ایک پہچان مل سکے. ہر 1 ماہ کے بعد 15 دن کے بعد کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا ڈی جی چینج کر دیا جاتا ہے. ڈائریکٹر لینڈ کی بات کریں تو ہر 15 دن یا 10 دن کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ڈائریکٹر لینڈ کوئی نئے صاحب آ چکے ہیں. ہر روز تبادلوں کی وجہ سے جنرل پبلک بھی پریشان اور ہم ریئل اسٹیٹ برادری بھی پریشان. تو وہاں پر آپ کم سے کم اگر کسی ڈی جی یا ڈائریکٹر لینڈ کو اپوائنٹ کریں تو اتنے عرصے کے لیے اپوائنٹ کریں کہ وہ کوئی کام بھی کر سکے تاکہ لوگ یہ سفر نہ کر سکیں. ہم اپنے مطالبات کی تفصیل ڈی جی صاحب کو دے رہے ہیں, اور اگر 10 دن کے اندر انہوں نے ہمارے مطالبات کو نہ دیکھا اور ان پر عمل نہ کیا تو ہم ایک بھرپور احتجاج کی کال دیں گے. اور اس میں سارے کراچی کی ریئلٹر برادری, آل کراچی کے ساتھ منسلک ایسوسی ایشنز, ان کے نمائندے, ان کی مینیجنگ کمیٹی اور جنرل پبلک کے لوگ شامل ہوں گے. اور وہ ایک ایسا احتجاج ہوگا جو آج تک اس ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی تاریخ میں کسی نے نہیں دیکھا ہوگا. میں میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں یہاں پر آئے اور ہماری اس پریس کانفرنس کو جو ہے آپ نے کور کیا, آپ کا بہت شکریہ. آپ نے بہت اچھا کویشچن کیا. فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے ابھی ویلیویشنز کے حوالے سے انہوں نے اضافہ کیا, جس میں کراچی کی بھی مختلف علاقوں کی ویلیویشن کو یعنی کہ ان کو پلس کیا گیا. اس پاکستان میں جو مختلف شہر ہیں ان کی ویلیویشن کو بھی دیکھا گیا اور ابھی انہوں نے نیا ویلیویشن ٹیبل دیا ہے. تو اس میں دیکھیں اسلام آباد سے تو یا پنجاب کے مختلف شہروں سے تو جو ہم منسلک ہے فیڈریشن آف ریئلٹرز پاکستان سے جو اس سینیریو کو مانیٹر کرتی ہے, باقاعدہ اس کو دیکھیں گے بھی. اور اگر کہیں کی ویلیویشن انجسٹیفائڈ بڑھائی گئی تو اس کے علاوہ بھرپور احتجاج بھی کیا جائے گا, اور ایف بی آر حکام سے انشاءاللہ اس پہ ملاقات بھی کریں گے. اور ہماری کوشش یہی ہوگی کہ جو ایکچوئل ویلیو ریٹس ہیں وہ پورے کراچی میں لاگو کیے جائیں. دیکھیں اس میں ہم نے کچھ علاقوں کی ویلیویشن آل کراچی ریئلٹر ایسوسیشن کے پلیٹ فارم سے ان کو دی تھی, جس میں ہماری ایسوسی ایشن کی طرف سے جو تجاویز آئی تھیں وہ ہم نے دیں. ہمارا چونکہ ابھی جو ویلیویشن کے لیے انہوں نے ایک کمیٹی بنائی تھی, اس میں فیڈریشن آف ریئلٹرز پاکستان جس کے ساتھ ہم منسلک ہیں ملکی سطح کے اوپر, ان کے نمائندے بھی موجود تھے. لیکن جو ان کی تجاویز انہوں نے دی تھیں ویلیویشن کی, اس پہ عمل درآمد نہیں کیا گیا.